حضرت فقیر محمد فاضل نور اللہ مرقدہ آپ کی برسی مبارک ہے، یعنی نامی برسی، تو رب ذوالجلال نے آپ پر وہ احسان عظیم فرمایا کہ جن کی مثالیں قرون اولیٰ میں جا کر ملتے ہیں، اللہ نے وہ کرم احسان فرمایا کہ آپ کی پوری زندگی زہد اور تقوی میں گزری، پوری زندگی شریعت کے مطالعہ میں گزری۔ آپ نے انسانیت کے لیے وہ کام کیا، اسلام کے لیے وہ کام کیا کہ قیامت تک اللہ اکبر نہ کوئی بھولے گا نہ کوئی بھول پائے گا، کیونکہ جو پودا طریقت اور تصوف کا آپ نے بیج بویا اس سیاسی زمین کے اوپر اور اس انداز سے آبیاری فرمائی، تو یقین جانو قیامت تک اس کا فیضان جاری اور ساری رہے گا۔ الحمدللہ مجاہدات، ریاضات، اور میں یہ کہتا جاؤں جو حقیقت پہ مبنی ہے کہ مجدد الافسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسری شخصیت ہے حضرت والا سلطان اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 8 سلاسل کیے ہیں اور 8 سلاسل کا فیض جاری بھی فرمایا ہے، اور 8 سلاسل کا فیضان قیامت تک جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ اور تقوی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ہر وقت ذکر خدا میں مستغرق رہتے تھے، استغراق کا یہ عالم ہوتا تھا کہ یقین جانو ہر مرید کہتا تھا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مرید ہونے کے باوجود کہ مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ میرے آقا علی نبینا علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق مجھے کوئی نہیں جانتا، عرض کی یا رسول اللہ میں صدیق تو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہوں، میں بھی نہیں جانتا، فرمایا صدیق اکبر میری حقیقت تو بھی نہیں جانتا، تو مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ میرے مریدوں نے بھی میرے بابا کی حقیقت کو نہیں سمجھا تھا۔ اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ اقبال کے شعر کے ساتھ جو میں نے شروع کیا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید امر پیدا، اور ان لوگوں کے لیے رب ذوالجلال نے کیا فرمایا، انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ رب کعبہ نے فرمایا تمام کائنات کے مسلمانوں کو، تمام کلمہ پڑھنے والوں کو میرے رب کا آرڈر جاری ہوا، رب کا حکم جاری ہوا۔ نماز کے لیے رب نے حکم فرمایا، پہلے 5 وقت کی نمازوں کا حکم آیا، نماز کے بعد پھر اللہ اکبر رب ذوالجلال نے پڑھنے کا طریقہ بتایا، پڑھنے کے طریقے کے بعد آمنہ کے لال کے دروازے پہ بھیجا، حضور نے نماز کا طریقہ بتایا، نماز کا سلیقہ بتایا، اور ساتھ رب ذوالجلال نے اس نماز کے اندر ایک ایسی مخصوص دعا رکھی ہے کہ وہ نماز کا موضوع کہلاتی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے کہ میرے رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میرے دروازے پر آ جا اور مجھے رب سے مانگ اہدنا الصراط المستقیم۔ فرمانے والا بھی وہی ہے، سمجھانے والا بھی وہی ہے، دعا سکھانے والا بھی وہی ہے، خیرات دینے والا بھی وہی ہے، اور فرمایا کہ اے خیرات لوٹنے والوں، اے خیرات مانگنے والوں، اے میرے در پر آنے والوں، تم مجھ سے مانگو، تم مجھ رب کو کہو، سجدے میں آ کے کہو، نماز میں آ کے کہو، رکوع میں آ کے کہو، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے کہو، سبحان ربی العظیم کہہ کے کہو، الحمدللہ رب العالمین کہہ کے کہو، التحیات للہ کہہ کے کہو، یاسین والقرآن الحکیم کہہ کے کہو، یا ایھا المزمل کہہ کے کہو، یاسین کہہ کے کہو، یا ایھا المدثر کہہ کے کہو، پورا قرآن پڑھ کے کہو، مگر یہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ذوالجلال مجھے اپنا سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کون سا؟ انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن پر رب تو نے انعام کیا ہے۔ تو رب کون سے لوگ ہیں جن پر تیرا انعام ہے؟ تو رب کا قرآن بولتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا 4 گروہ ہیں جن پر میرے رب کا ڈائریکٹ انعام ہے۔
ایک مزہ ہے باطن کا، ایک مزہ ہے کال کا، دوسرا مزہ ہے حال کا۔ کال بھی ہو حال بھی ہو۔ کال بولا جاتا ہے منہ کی طرف سے، جو میں بول رہا ہوں نا یہ سارا کال کا علم ہے، یہ کال ہے، میں بول رہا ہوں یہ قول ہے، کال ہے، اقوال ہے۔ اور ایک مزہ ہے باطن میں، وہ حال ہے، اس حال میں ذوالجلال ہے۔ اس حال میں ذوالجلال ہے۔ سلسلہ نقشبندی ہے، پیر کا نام ہے بہاؤالدین نقشبند، سب کیا دو رحمت اللہ علیہ۔ پیر کون سا ہے؟ کیا دو بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ۔ حضرت آپ ایک مرتبہ دلی کی مسجد میں آئے، نماز پڑھائی، وقت کے بادشاہ نے بلا لیا۔ جب بادشاہ نے حضرت کی زیارت کی نا تو حضرت پہ فریفتہ ہو گیا، حضرت کے گن گانے لگا، حضرت کے حلقہ ارادت میں آ گیا، حضرت کے مریدین میں آ گیا۔ تو جب دیکھا نا بادشاہ کہ محبت کا اظہار کر رہا ہے، بادشاہ پیار کا اظہار کر رہا ہے، بادشاہ عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کی جو وہ پوری درباری تھے وہ سارے عقیدت کا اظہار کرنے لگ گئے۔ تو اس میں ایک خاتون بھی رہتی تھی جو بادشاہ کی باندھی تھی، اور بادشاہ کی بھی بڑی نظر شفقت اس خاتون پر تھی۔ جب اس خاتون نے جب حضرت صاحب کے پاس آئی تو آپ نے پیار کا ہاتھ اس کے سر پر بھی رکھا اور خوب شفقت فرمائی، مگر جو باقی عورتیں تھی نا وہ چلنے لگ گئی کہ یار بادشاہ بھی اس سے پیار کرتا ہے تو پیر صاحب نے بھی اس سے زیادہ شفقت کی ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ آج ہم اس کا ایسا برا کریں گے، اسے آج ہم پھنساتے ہیں۔ اسے کیا کیا؟ چوری کے الزام میں اسے پھنسا دیا اور کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت، تیرے گھر کا سارا سونا اس عورت نے لوٹ لیا ہے۔ یہ جو حسد ہوتا ہے نا، حسد یہ بڑی بری چیز ہوتی ہے۔ حسد، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا حسد نیکیوں کو بولو 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 بولو، اتنا تو آپ کو ہی پتا ہے، نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اور حسد کوئی ریزن بھی نہیں، کوئی وجہ بھی نہیں کہ بندہ اس وجہ کو دور کر دے کہ بھئی یہ حسد نہ کرے، چلو کوئی چیز ہو وہ لے کر اس کا حسد ختم ہو جائے۔ نہیں، حسد اور نیکی دونوں ایسی چیزیں جو دن بدن بڑھتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ نیکی اور حسد یہ دونوں عمل ہیں۔ حسد بھی دن بدن بڑھتا ہے، نیکی بھی دن بدن بڑھتی ہے۔ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، وضو فرما رہے تھے، وضو کرتے کرتے آپ کا خلیفہ بھی ساتھ بیٹھا ہے، آپ کو پچھو نے ڈنگ مارا، آپ نے پھر پچھو کو اٹھا کے صاف جگہ پہ رکھنا چاہا، پانی میں تالاب میں کہا، اس نے پھر ڈنگ مارا، آپ نے پھر پچھو کو اٹھایا اور خشکی پہ رکھنا چاہا، اس نے پھر ڈنگ مار دیا، تیسرا ڈنگ مارا، چوتھا ڈنگ مارا، 8-10 ڈنگ مار دیے۔ جب ڈنگ پہ ڈنگ مارا اور مرید نے کہا دفع کرو بابا جی چھوڑو، آپ اسے بچا رہے ہو اور وہ ڈنگ پہ ڈنگ مارنا، دفع کرو چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں بابو، اس کا وہ کام ہے، ہمارا یہ کام ہے۔ تو حضرت بہاؤالدین نقشبند بخارا رحمت اللہ علیہ، عورت پہ الزام لگ گیا، وہ ساری عورتیں اکٹھی ہو گئی، الزام لگ گیا جی اس نے چوری کی ہے اور وہ بھی دربار کی ہے اور وہ بادشاہ سلامت آپ کی ہے، اٹھا اور باہر پھینک دے۔ تو جب اس عورت خاتون نے دیکھا نا میرے نثار صاحب کہ اب تو کوئی نہیں ہے، اب تو چھٹی، ایک پیر ہی ہے، بس ذرا پیر کو میں آواز دوں۔ قربان جو جیسے دل میں خیال آیا نا، اور وہ جو جلاد جلود کھڑے تھے، وہ ظالمین کھڑے تھے، انہوں نے اٹھا کے جب چوبارے سے پھینکا نا مریدنی کو، ابھی زمین پہ نہیں گئی، بڑے وصول سے چیلنج سے بات کر رہا ہوں، اور جو میں نے پڑھی ہے
یہ کسی عام بندے کی تصریف عام بندے نے نہیں لکھا، مستند لوگوں نے لکھا ہے اور کئی لوگوں نے لکھا ہے، ابھی زمین پہ نہیں پہنچی، حضرت نے بازو سے پکڑ کے سیدھا کھڑا کر دیا۔ جناب بادشاہ سے چمارے تو کوئی سٹے جا، میں بابے جی ہزار تو پکڑ کے پڑھوں کہ سٹا جا بادشاہ جی لکھا ہے۔ اور وہ تو بادشاہوں کو تو بڑے بڑے محلات ہوتے تھے، یہ مینار دیکھ لو آپ، اس سے بھی بڑے بڑے اونچے ہوتے تھے۔ یہ مستری آج بھی موجود ہے، مینار کی بات آگے میں نے کہا یہ 100 فٹ کا مینار بنانا ہے، مستری آج بھی کام کر رہے ہیں، کہ پتہ نہیں بیٹھے ہوں گے شاید۔ میں نے کہا بیٹا 100 فٹ کا مینار بنانا ہے، تو مجھے کہنے لگے نہیں پیر صاحب 100 فٹ کا نہیں بن سکتا، آگے ٹرین ہے پیچھے نہر ہے۔ میں نے کہا بھائی میں تو جب اسٹوڈنٹ تھا میرے دل میں آرزو ہوتی کہ پورا 100 فٹ کا مینار میں نے بنوانا ہے۔ میں نے کہا تو سب میرے آرزو سے پانی پھیر چھوڑے، انہوں نے کہا نہیں بڑی مشکل سے 80 چلو توڑا کا من کے 50 فٹ پڑیں گے۔ مستری کھڑے 80 اگو دڑک ہے پچھو نہر سے میں، اور 100 فٹ کا مینار ہم نہیں بنا سکتے۔ اور میں نے کہا میری جو آرزو ہے میں یہی چاہتا ہوں، میں کرتا ہوں خرچہ یار، 10 لاکھ لگ جائے، 20 لاکھ لگ جائے، 30 لاکھ لگ جائے، 50 لاکھ لگ جائے، میں کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اور میری آرزو ہے بچپن کی، میں اسٹوڈنٹ تھا، کہہ رہے نہیں بابا جی 80 نہیں تو 85، وہ بھی جو ہے نا رسک والی بات ہے۔ چلو جب بن گیا مینار، میں کہ یار مینار میں ذرا کچھو نا، جب اس مینار کو جب کچھا نا وہ 110 فٹ کا تھا۔ اچھا جی میں عرض کر رہا تھا جب وہ مرید کو اٹھا کے پھینکا، بابا جی نے کھڑا کر دیا، کھڑی ہو جاؤ بیٹا، تو وہ حیران ہو گئی، حیران ہو گئی، بابا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ بات ختم کراؤں، استاد علماء آپ ختم کریں گے، پھر لنگر میں تقسیم ہونا ہے۔ بابا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ توجہ ہے؟ ان بابوں کو پتا ہوتا ہے ہوئے بابا، اور جسے پتا ہوتا ہے نا وہ پتا نہیں دیتا۔ اور بابا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ اب بابا جی کا جملہ اور سبحان اللہ آپ نے کیا نہیں حدیث میں نے چھوڑ دینا۔ جملہ اگلا بڑا مزیدار ہے، کوئی صاحب بڑا مزہ آئے گا، ماشاء اللہ تھوڑا بھی کم ہو جائے گا تو میرا بھی کم ہو جائے گا، دو پیر مرید ان کے جانے گے انشاءاللہ۔ اور بابا جی تانوں کیوں پتا چلے گا؟ تو بابا جی فرمان لگے پتر جب تو چبارے سے چلی نا تو میں پھر بخارے سے چلی آیا۔ بیٹا جیسے تو چبارے سے چلی تھی، تو نے مجھے آواز ماری، بہاؤدین نقشبند بخارے سے چلا، آ کر تیری مدد کو آیا، تو رب کعبہ کی قسم یہ جو بابے ہیں ان سے شہزیاب ہیں، یہ جو بابے ہیں، یہ جو اولیاء ہیں، یہ جو اکابرین ہیں، یہ جو مست ملنگ ہیں، یہ جو مست قلندر ہیں، یہ ان کے فیضیاب لوگ ہوتے ہیں، یہ کل بھی کر سکتے تھے آج بھی کر سکتے ہیں۔ بات بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری اور بڑی دلچسپ تھی پیر اور مرید کے حوالے سے، کیونکہ یہ پروگرام یہ ایونٹ حضرت سلطان اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ سے اس کی نسبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مریدوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی دعائیں ناصر اس ناچیز فقیر نے ناچیز نے جماعت صوفیہ اسلام کی بنیاد رکھی، جو جماعت صوفیہ اسلام آج عروج بام کو چھو رہی ہے الحمدللہ۔ ہر مقام، ہر جگہ، ہر کیٹیگری، ہر مکاتب فکر، بلکہ ہر عقائد سے جو لوگ ریلیٹڈ تھے سب نے مل کر پڑھ کر اب جماعت صوفیہ اسلام کا جھنڈا تھام لیا ہے۔ چلو صاحب بیٹھے
بورڈ کے چیئرمین اس وقت تمام بورڈ کے ماشاءاللہ جو رزلٹ ہے وہ ان کے حوالے ہیں اور ان کا رزلٹ آج میرے حوالے ہے. آج دیکھیں گے پیر کیا کرتا ہے اور مرید کیا کرتا ہے. رب العزت تمام مریدین کو، تمام حلقہ احباب کو، تمام جماعت صف اسلام کو اپنے مرشد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص حضرت سلطان الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور آپ کی تعلیمات سے ہمیں ہمارے قلوب اور اذان کو اللہ معطر فرمائے، اللہ منور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ یہ تو برسی پاک تھی اور جو عرس پاک ہوگا بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ 10 ربیع الاول کو ہوگا. 4 کو میری والدہ محترمہ اماں سے حضور کا انتقال ہوا تھا 4 ربیع الاول کو، اور 28 کو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک رات کو 1:30 بجے ہوا تھا. 1 بجے میں ملتان سے لے آیا تھا تو 1:30 بجے آپ کا رات کے ٹائم انتقال ہوا تھا اور اس دار فانی سے رخصت ہو گئے تھے. ابھی ہم بھی موجود ہیں الحمدللہ. اور 4 کو جو ہوتا ہے وہ میری والدہ محترمہ ربیع الاول، تو یہ بڑے وقت تھا، یہ دن تھے میرے اوپر، تو اللہ نے وہ بھی کاٹ دیے. کچھ آج کل دن ہے، رب یہ بھی کاٹ دے گا. آخر ہر کوئی اپنے مقام پر جا کے آباد کر لے گا. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، یہ درد ہے، یہ غصے ہیں، یہ نفرتیں ہیں، یہ حسد ہے، یہ غیبت ہے، یہ اونچ ہے، یہ نیچ، یہ سب دب جائیں گے، یہ سب دفن ہو جائیں گے بھائیوں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، چلے جائیں گے. یہ دنیا چھوڑ جائیں گے. دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہاں نہیں لگانے کی جگہ. میں تو مستی میں آ کر اتنا بھی کہہ جاتا ہوں کہ جو لوگ مردوں کو زندہ کر گئے آخر وہ بھی قبروں میں چلے گئے. جنہوں نے قبروں میں سے مردہ زندے کیے وہ بھی چلے گئے. یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں، بس اتنا دل لگاؤ کہ دل بہل جائے، یعنی بہل جائے، ایسے تھوڑا سا سہل جائے اور بالکل باقی اپنی نگاہ، اپنے قلوب، اپنے اذہان آخرت پر رکھو. اپنی قبر کی کالی اندھیری رات پر رکھو. اپنی بہت تنگ قبر پہ رکھو. وہ تو رب کی رحمت ہو جائے گی نا کہ رب کھلی فرما دے گا قبر. 70 ہاتھ ادھر ادھر ابھی تک نہیں، وہ مریں گے تب پتہ چلے گا. وہ مریں گے، یہ یاد رکھنا، وہ مریں گے تب پتہ چلے گا. بس اس کے لیے نسخہ ہے. نسخہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈر کے رہو، حسد نہ کرو، پیار کرو، امن کا پرچار کرو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، تکبر کبھی نہ کرو. زبان کو کنٹرول میں استعمال کرو. بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے پیار کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. سن فریاد تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی تے میں جیا لکھاں تینوں یا غوث پاک جی میرا تینوں منیا پیر سب پیراں یا غوث پاک جی میرا تینوں منیا پیر سب پیراں یا غوث پاک جی میرا